اب میں تھوڑی سی بات غصے کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ اینگر اینڈ اٹس افیکٹس، یعنی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، اس بحث کو ہم سم اپ کر رہے ہیں بس اب، تو بس تھوڑا سا اور وقت لوں گی میں آپ کا. فیلنگ اینگر از اوکے، ٹھیک ہے، یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غصہ محسوس ہی نہیں کریں گے. اٹس اوکے. اینگر کین ہیلپ us get through hard situations, help us to understand ourselves better. ہمیں اپنی سمجھ بہتر آتی ہے. اینڈ اٹ کین motivate us to change things we don't like about our life. یعنی ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے کئی چیزیں جو چینج ہم کرنا چاہتے ہیں، اینگر ایک جذبہ ایسا ہے کہ جو ہمیں چینج کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اینگر کس وقت پرابلم بنتی ہے؟ اٹ کین بیکم اے پرابلم وین اٹ افیکٹس اے پرسنز ڈیلی لائف اینڈ ریلیشن شپس. جب آپ کی روزمرہ کی زندگی اور آپ کے تعلقات خراب ہونے لگیں. دس مائٹ بی بیکاز دے فائنڈ دیئر فیلنگز آف اینگر اوور ویلمنگ اور ہارڈ ٹو کنٹرول، because they express their anger in ways that might hurt themselves or others around them. ٹھیک ہے، یہ جب آپ کریں گے نا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی، تو اب یہ غصہ پرابلمٹک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے جیسے امام صاحب نے کہا تھا. اور بیکاز they find it hard to express their anger. کچھ لوگوں کو غصے کا اظہار ہی نہیں کرنا آتا. تو یہ ظاہر ہے سیکولر ویو پوائنٹ ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں بات بہتر سمجھ میں آئے گی. تو لرننگ ٹو بی اویئر آف آر اینگر اینڈ ٹو ایکسپریس اٹ ان اے سیف اینڈ ہیلدی وے از این امپورٹنٹ پارٹ آف گڈ مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کو ایکسپریس بھی کرنا ہے، لیکن ایک بہت سیف اور ہیلدی انداز میں. اگین وہی حد اعتدال. اف یو فیل اینگری اے لاٹ، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور یو ہیو ٹربل کنٹرولنگ اور ایکسپریسنگ یور اینگر، دیر آر لاٹس آف تھنگز یو کین ڈو ٹو ہیلپ مینیج دس ان اے ہیلدی وے. یعنی اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ اوبیسلی سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ سائیکالوجی، ماڈرن سائیکالوجی اس حوالے سے کیا کہتی ہے. وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور اینگری ٹریگرز اینڈ سائنس. ٹھیک ہے، امام صاحب نے جو بات کی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ جو اسباب ہیں غصے کے، تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اینگری ٹریگرز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ کو غصہ دلاتی ہیں، اور اس کے سائنس. دس مائٹ ہیلپ یو ٹو فائنڈ اے وے ٹو رسپونڈ ڈفرنٹلی. نیوٹرلائز دا سچویشن اینڈ یور باڈیز ریئیکشن. ٹھیک ہے، ایز اینگر انکریزز سو ڈز آور باڈیز فزیکل ریئیکشن. دیر آر ویز ٹو ریڈیوس دی انٹینسٹی آف آور باڈیز ریئیکشن. جب ہمیں غصہ شدید ہو رہا ہے اور جسم پہ اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، جیسے امام صاحب نے فرمایا تھا، تو آپ کیا کریں؟ یہ کہہ رہے ہیں سلو یور بریدنگ. اپنا جو سانس اندر اور باہر آپ کر رہے ہیں اس کو آپ آہستہ کر دیں. ٹھیک ہے، ٹیکنگ اے بریک، اس جگہ سے ہٹ جائیں. ریکنیکٹنگ ود نیچر، انسان باہر چلا جائے کسی ایسے ماحول میں جہاں پہ یعنی پودے ہوں، درخت ہوں. یوزنگ ڈیلے اور ڈسٹریکشن. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں. اور اگر ہم وہ ان احادیث کو دیکھیں جن کے اندر کہا گیا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پیو، اعوذ باللہ پڑھو، ذکر کرو، ٹھیک ہے، وضو کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں اگر دیکھا جائے تو، اور بہت افیکٹو ہیں یہ. انڈرسٹینڈ وائی یو آر فیلنگ اینگری. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے. Understanding the underlying things that may be contributing to your anger can help you to get back in control of your response to anger. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر آپ solutions کی طرف جائیں. Explore your solutions. This can be hard to do when you're angry. Think of some helpful ways to express and resolve your anger. آپ ذرا اس چیز میں تلاش کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے غصے کو یا آپ کو مددگار ثابت ہوں اپنے غصے کو قابو پانے کے لیے. تو ریچ آؤٹ یور فیملی اینڈ فرینڈس، اے ٹیچر اور کوچ، کوئی مینٹور ہو، کوئی بڑے ہوں، کوئی بزرگ ہوں، کوئی فیملی والے ہوں، کوئی دوست ہوں. ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں ہاؤ یو کین ایکسپریس یور اینگر ان ہیلدی ویز. اینڈ آف کورس ان سے بات کرنا بہت اچھی ایک شروعات ہے. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا غصہ حد سے زیادہ ہے اور ان تمام چیزوں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تو آف کورس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کی کچھ کازز ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں. مثلاً بچپن میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی زیادتی ہوئی ہو کسی قسم کی، یا کوئی بہت ہی خوفناک حادثہ، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی ریپریسڈ اینگر ہے. تو اس کے لیے یعنی نفسیاتی ماہر کی، سائیکائٹرسٹ کی، سائیکو تھراپسٹ کی مدد لینا
یہ بھی میرے نزدیک تزکیہ نفس کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، اور میں اس کو بہت ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جیسے اپنی فزیکل باڈی کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے یہ مسائل ہو رہے ہیں، اسی طرح آپ کی اگر مینٹل ہیلتھ کے کوئی ایشوز ہیں تو آپ اس کے ماہر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی تزکیہ نفس کا حصہ ہے۔ اگر اس کو واقعی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک ٹول اور ذریعہ بن سکتا ہے۔